میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، جوانی یہی عمر ہے جو مستانہ کر دے گی، یہی عمر ہے جو شراب عشق پلا دے گی، یہی عمر ہے جو نشہ چڑھا دے گی، اور اس عمر کا چڑھا ہوا نشہ پھر بڑھاپے تک اترتا نہیں ہے، آپ کا مددگار ہوتا ہے، ساتھ چلتا ہے۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا میں کوئی حسن ایسا نہیں رکھا جو اس کے حسن کے برابر لذت دے سکے، دنیا میں کوئی عیش ایسی نہیں رکھی جو اس کی قربت کے برابر عیش دے سکے، دنیا میں کوئی راحت ایسی نہیں رکھی جو اس کے عشق اور محبت کے تعلق کے برابر راحت جا دے سکے۔ تم نے یہی کچھ چکھا ہے، بڑا سمجھتے ہو، لات مارو لات مارو، دنیا بھی فانی ہے، دنیا کے حسن بھی فانی ہے، دنیا کی چاہتیں بھی فانی ہے، فانی سے عشق نہ کرو، باقی سے عشق کرو، تمہیں بھی باقی بنا دے گی، تمہیں بقا دے دے گی، مر کے بھی جیتے رہو گے، مر کے بھی جیتے رہو گے، آنکھیں بند کرو گے مگر نظر آئے گا، سو گے مگر سونے میں بیداری ہوگی، دور ہوگے مگر دوری میں قربت ہوگی، پڑھا نہیں ہوگا نہ پڑھ کے بھی علم ہوگا، اس سے عشق کرو، دروازے کھل جائیں گے، حجابات اٹھ جائیں گے، دوریاں ختم ہو جائیں گی، قربتیں بلائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میری طرف کوئی شخص چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے حج کی راہ میں ایک جوان دیکھا، میری آرزو ہے کہ آج اس زمانے میں کچھ جوان پھر ایسے پیدا ہو جائے، اس کے پاس نہ کوئی توشہ تھا، نہ پانی تھا، نہ زاد سفر تھا، پیدل جا رہا ہے۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، میں نے پوچھا جوان کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا اس کے پاس سے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا توشہ سفر، سامان سفر کس کے پاس ہے؟ اس نے کہا اسی کے پاس ہے۔ میں نے کہا پانی، ضروریات زندگی کے بغیر بھی بڑا سفر طے ہوتا ہے، تو کیسے گزر اوقات ہوگی؟ اس نے کہا میں نے چلتے ہوئے 5 حرف لے لیے تھے۔ وہ 5 حرف پوچھا کیا ہے؟ کہا کاف ہا یا عین صاد۔ میں نے پوچھا تو ان کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کاف سے مراد ہے کہ وہی کافی ہے۔ اس نے مجھے بتا دیا میں ہی کافی ہوں، کاف۔ ہا اس کا معنی ہے وہی ہادی ہے، جو ضرورت ہوگی میں کافی رہوں گا، جہاں بھولو گے میں ہی رہنمائی کروں گا، ہدایت کروں گا۔ یا سے مراد ہے جگہ اور پناہ دینے والا، جہاں مشکل آئے گی میں ہی پناہ دوں گا۔ اور عین کا معنی ہے عالم، خبر رکھو کہ تمہارے ہر حال کا سب سے بہتر جاننے والا میں ہوں۔ اور صاد کا معنی ہے صادق، جو وعدہ اس نے کر دیا ہے وہ اس میں سچا ہے۔ کہتے ہیں ان 5 باتوں کے بعد مجھے حاجت نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کے حیران ہوا، اور میں نے کوشش کی کہ کچھ ان کو کپڑا کوئی چیز دے دوں۔ اس نے کہا نہیں مالک بن دینار نہیں، اگر لوں گا اور حلال ہوگا، حلال ہوگا تو حساب دینا ہوگا، حرام ہوگا تو عذاب بھگتنا ہوگا۔ حلال ہوگا تو حساب دینا ہوگا، اگر حرام ہوگا تو عذاب بھگتنا ہوگا، اس لیے مجھے آزمائش سے محفوظ رکھ۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم وقت آ گیا حج کا، سب نے احرام باندھے، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونجی، وہ چپ دنگ ششدر حیران کھڑا ہے۔ میں نے کہا جوان تو بھی تلبیہ کہہ۔ اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں لبیک کہوں تو جواب نہ آ جائے کہ لا لبیک ولا سعدیک، کہ میں تیری بات نہیں سنتا اور تیری طرف تکتا بھی نہیں ہوں۔ کہتے ہیں وہ جوان غائب ہو گیا میری نگاہ سے۔ میں نے اس کو مینا میں پایا قربانی کے دن، وہ بیٹھا تنہا یہ شعر کہہ رہا تھا کہ ہر محبوب اپنے عاشق کی قربانی قبول کرتا ہے، ہر محبوب عاشق کی قربانی قبول کرتا ہے۔ میرے محبوب ہر کوئی آج تیرے حضور قربانی دے رہا ہے، کوئی بکرے کی، کوئی مینڈے کی، ہر کوئی قربانی دے رہا ہے۔ میرے پاس اور کچھ نہیں جو قربان کروں سوائے اپنی جان کے، تو اپنے عشق میں میری اپنی جان کی قربانی قبول کر۔ اس نے یہ شعر پڑھا اور چیخ نکلی۔ ہم آگے بڑھے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔
کہتے ہیں رات تک سارا دن پریشان رہے. رات آئی, اس کی تدفین ہو گئی. تدفین کے بعد پہلی رات آئی تو وہ خواب میں ملا وہ جوان. میں نے پوچھا اے عاشق تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا وہی معاملہ کیا مولا نے جو بدر کے شہیدوں کے ساتھ ہوا. وہی معاملہ ہوا جو بدر کے شہیدوں کے ساتھ ہوا. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ تو بدر کے شہید تھے. کہا انہیں کافروں کی تلوار نے مارا تھا. وہ کافروں کی تلوار سے مارے گئے تھے. میں عشق جبار کی تلوار سے مارا گیا ہوں. مجھے عشق جبار کی مولا کے عشق کی تلوار نے شہید کیا ہے.